فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ندی نظر آ رہی تھی۔ گھنے جنگل کے قریب یہ ندی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جنگلی درندے ایسی ہی جگہوں کے آس پاس چھپے ہوتے ہیں۔ سارا دن کھائے پیے بغیر گزر گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ندی کے شفاف پانی سے کم از کم پیاس تو بجھا لی جائے۔ کورنیل نے ابھی تک کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ نرم و نازک لڑکی اس قسم کے حالات کی عادی نہیں ہوگی۔ میں نے اسے بھی پانی پینے کے لیے کہا اور ہم دونوں نے ندی کے بہتے ہوئے پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ کورنیل اب بری طرح نڈال نظر آ رہی تھی۔ مجھے افسوس تھا کہ اس بیچاری لڑکی کو میری وجہ سے ان حالات کا شکار ہونا پڑا۔ میں نے اس کا اظہار کورنیل سے کیا تو وہ ہاتھ اٹھا کر کمزور لہجے میں بولی، نہیں ویستونیا، نہیں، تم اس طرح نہ سوچو۔ یقین کرو کہ تمہارے ساتھ سفر کرتے ہوئے مجھے لطف آ رہا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی اس قسم کے مصائب کا سامنا نہیں کیا، لیکن بعض اوقات مصائب بھی لذت دیتے ہیں۔ مجھے اس کا اب احساس ہو رہا ہے۔ میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کورنیل کیا کہنا چاہتی تھی میں جانتا تھا، لیکن اس سے صرف نظر ضروری تھا۔ سفر کرتے ہوئے جب ہم بری طرح تھک گئے تو میں نے ایک محفوظ مقام منتخب کر کے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیند آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، البتہ یہ ضرور ہوا کہ ہماری جسمانی حالت کچھ دیر زمین پر لیٹنے سے بہتر ہو گئی۔ جب سورج کی روشنی چمکی تو ہم کسی حد تک تازہ دم ہو چکے تھے۔ اس مرتبہ میں نے ندی کی مخالف سمت سفر شروع کیا اور ہم ندی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کافی دور نکل گئے۔ اس راستے میں گھنے اور بلند درخت بہت کم تھے، البتہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں بکثرت موجود تھیں۔ اس کے علاوہ اس علاقے کی زمین بھی ناہموار تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے ٹیلے زمین پر ابھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر ایک زیادہ بلند ٹیلا ہمارے راستے میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اس بلند ٹیلے پر چڑھ کر چاروں طرف کا جائزہ لوں تاکہ کسی مناسب سمت کا تعین کرنے میں مدد ملے۔ میں کورنیل کا ہاتھ پکڑ کر ٹیلے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ٹیلے کے قریب پہنچ کر ہم نے احتیاط کے ساتھ اوپر چڑھنا شروع کر دیا، لیکن ابھی ہم آدھے راستے ہی میں تھے کہ میں نے دوسری طرف کچھ آوازیں سنی اور میرے قدم رک گئے۔ اسی وقت ایک بڑا سا پتھر کورنیل کے پیروں کے نیچے آ کر لڑک گیا اور اس کے لڑکنے کی آواز خاصی زوردار ہوئی۔ دوسرے لمحے میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی اور میرے ذہن میں ہیجان برپا ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ دوسری طرف موجود افراد کو ہماری یہاں موجودگی کا احساس ہو گیا تھا، اور میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ ٹیلے کی دوسری سمت سے چند مسلح افراد دوڑتے ہوئے اس طرف آگے تھے اور انہوں نے اپنی رائفلوں کا رخ ہماری جانب کر دیا تھا۔ وہ مخصوص قسم کے لباس میں تھے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لائن آف کروزل کے صحرائی محافظوں میں سے ہیں۔ میرے لیے فوری طور پر یہ اطمینان کی بات تھی، مگر مکمل طور پر ان سے کوئی خوشائند توقع بھی نہیں باندھی جا سکتی تھی۔ میرے پستول میں 6 گولیاں موجود تھیں، لیکن ان کا استعمال اس موقع پر ایک اہم کانہ حرکت تھی، لہٰذا میں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ کورنیل نے بھی میری تقلید کی تھی۔ وہ سب گورتی ہوئی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، کسی نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ رائفلوں کے رخ ہم دونوں کی جانب تھے۔ پھر وہ ہم دونوں کو ٹیلے کی دوسری طرف لے گئے۔ یہاں 2 لینڈ روورز موجود تھیں۔ وہ سب کینہ توز نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے کسی خیال کے تحت اپنے بلند ہاتھوں کے انگوٹھے کو آپس میں جوڑا اور انہیں چیل کی شکل میں پھیلا دیا۔ میں اپنی انگلیوں کو جنبش بھی دے رہا تھا تاکہ ان کی توجہ ان کی جانب ہو جائے، اور نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ عقب میں موجود ایک آدمی دوسرے لوگوں کو ہٹاتا ہوا سامنے آیا اور متخیرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ ایک طویل القامت آدمی تھا، شکل و صورت سے عرب معلوم ہوتا تھا۔ وہ میرے ہاتھوں کی جنبش دیکھتا رہا، پھر اس نے بھی اپنے دونوں انگوٹھے ملائے اور انگلیوں کو چیل کے پروں کی شکل میں پھیلا دیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گرا دیے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے رائفلوں کی نالیں سیدھی کر لی تھی۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو گردن سے اشارہ کر دیا، پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر تھوڑا سا آگے لے آیا۔ دوسرے لوگوں سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر اس نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے جو نشان تمہیں دکھایا ہے کافی نہیں ہے؟
کافی ہے، لیکن تم کون ہو اور یہ لڑکی کون ہے؟ میرا تعلق اسی مشن سے ہے دوست، جس کے لیے ہم نے ایک دوسرے سے اپنا کوڈ کا تبادلہ کیا ہے۔ وہ شخص گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر آہستہ سے بولا، اگر یہ بات ہے تو تمہیں میرے ساتھ بنگانا چلنا ہوگا۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں تم سے درخواست ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے مجھے بنگانا پہنچا دو۔ یہ لڑکی بھی ساتھ جائے گی؟ اس نے سوال کیا۔ یقیناً، اس میں بھلا کیا شک ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے نزدیک پہنچا اور ان سے مدھم لہجے میں گفتگو کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے مجھے اور کورنیل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، لیکن شاید اب بھی وہ میری طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ نہایت مستعدی سے مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک لینڈ روور ہم دونوں کو لے کر بنگانا چل پڑی۔ ان کی تعداد خاصی تھی۔ جس شخص نے مجھ سے گفتگو کی تھی وہ ہمارے ساتھ ہی تھا۔ لینڈ روور میں داخل ہونے سے پہلے اس نے میری اور کورنیل کی تلاشی بھی لے ڈالی تھی اور میرا پستول اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میں ان احتیاطی تدابیر سے ناخوش نہیں تھا۔ انہیں اپنے فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے اتنا ہی چوکس ہونا چاہیے تھا۔ بنگانا تک کا سفر بہت طویل نہیں ثابت ہوا۔ وہ لوگ ایسے مخصوص راستوں سے واقف تھے جو شاید بہت مختصر تھے۔ ہم اپنی لا علمی کے باعث غالباً وسیع و عریض جنگل میں ہی بھٹکتے رہے تھے۔ دوپہر کے وقت ہم بنگانا میں داخل ہو گئے۔ لینڈ روور ایک عمارت کے سامنے رک گئی تھی جس کے صدر دروازے پر مسلح افراد موجود تھے۔ اندر داخل ہونے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اجازت نامے دیکھے۔ ہم لوگوں پر گہری نگاہیں ڈالیں اور اس کے بعد لینڈ روور کو اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ہمیں یہاں لانے والا اب بھی مستعدی سے ہمارے ساتھ چل رہا تھا۔ عمارت کے ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں آپ دونوں کے بارے میں چیف کو اطلاع دے دیتا ہوں۔ چیف اس سلسلے میں آپ سے جلد ہی ملاقات کریں گے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی اور وہ چلا گیا۔ کورنیل اب تک حیران تھی۔ ویسے اس دوران اس نے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، تم نے ان لوگوں کو شیشے میں کیسے اتار لیا؟ یہ تو 100% عرب محافظ ہیں۔ تماشا دیکھتی رہو کورنیل، کیا ہوتا ہے؟ میں نے گول مول جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چند افراد کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں وہی شخص نمایاں تھا جو مجھے یہاں لایا تھا۔ پھر اس نے کہا، تم دونوں چیف کے پاس چلو گے یا کوئی ایک؟ میرا خیال ہے میری ساتھی لڑکی کو یہیں رہنے دیا جائے۔ کورنیل کا منہ ایک لمحے کے لیے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ وہ میرے فیصلے پر سر جھکانے کی عادی ہو چکی تھی۔ ایک راہداری سے گزرنے کے بعد مجھے ایک بڑے کمرے میں لایا گیا جس کے درمیان ایک میز پڑی ہوئی تھی اور اس میز کے پیچھے ایک بھاری بھرکم عرب بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے سے ذہین آدمی معلوم ہوتا تھا۔ 2 اور افراد بھی اس کے پاس موجود تھے جو کھڑے ہوئے تھے۔ میرے لیے ایک کرسی اس کی میز کے سامنے کھسکا دی گئی۔ لانے والے مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ میں اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، میں آپ کا تعارف حاصل کر سکتا ہوں مسٹر؟ تم مجھے حسن بن ابراہیم کہہ سکتے ہو، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ویسے اس کی تیز نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ سنا ہے تم نے اپنے دونوں انگوٹھے ملا کر چیل کا نشان بنایا تھا۔ اس نشان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ نشان لائن آف کروزل کی محافظوں کے لیے حال ہی میں منتخب کیا گیا ہے اور ایک مخصوص مشن پر کام کرنے والوں کے درمیان شناخت کا ذریعہ ہے۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہارا تعلق لائن آف کروزل کے محافظوں سے ہے؟ ہاں مسٹر حسن۔ کون سے گروپ سے تعلق ہے تمہارا اور کس حیثیت کے مالک ہو؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ بس عربوں کے مفادات کے لیے کام کرنے والا ایک ناچیز خادم ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہے میری۔ میں چاہتا ہوں کہ لائن آف کروزل کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اہم افراد میں سے کسی سے فوری طور پر میرا رابطہ قائم کرا دیا جائے۔ ان میں سے کسی کا نام بتا سکتے ہو؟ غازی ناصر، مسعود طلحہ، حشام نصیری، فرحاد سلامہ یا ابو حاتم؟ ان میں سے جو بھی قریب تر موجود ہو اسے میرے بارے میں اطلاع دے دو۔ تمہارا نام کیا بتایا جائے؟ تم ان سے کہہ سکتے ہو کہ علی یار خان تمہارے پاس پہنچا ہے۔ کیا؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پھر وہ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا نام لیا تم نے؟ علی یار خان۔ وہ شخص ساکت رہ گیا تھا۔ چند لمحے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے میز پر کوہنیاں رکھ کر کھڑے کھڑے جھکا اور میرے چہرے کو باغور دیکھنے لگا۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے تمام آدمیوں کو یہاں بلا کر کوڑے لگواؤں۔ انہیں سب سے پہلے آپ کا نام پوچھنا چاہیے تھا۔ نہیں حسن، میں ان کی کارکردگی سے خوش ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی اور وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر بھی کم از کم انہیں آپ کا نام تو معلوم کرنا چاہیے تھا۔
بہرحال میں آپ کا مداح ہوں اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھا دیے۔ صورتحال بالکل بدل گئی تھی۔ میں نے اس سے پرتپاک مصافحہ کیا اور پھر آہستہ سے بولا، اگر آپ چاہیں تو میں اپنے چہرے سے یہ میک اپ اتار دوں۔ ارے نہیں۔ حسن نے ایک بار پھر میرے قریب پہنچ کر میری پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگا، میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ علی یار خان صاحب، آپ ہمارے لیے کس حد تک قابل احترام ہیں، میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ آپ فرمائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ حسن بن ابراہیم کے چہرے کی تمام کرختگی دور ہو گئی تھی۔ وہ میرے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں حسن کہ جن افراد کا میں نے نام لیا ہے ان میں سے کسی سے میری ملاقات جلد از جلد کرا دی جائے۔ میں ابھی اپنا آدمی بھیجتا ہوں۔ ابو حاتم یہاں موجود ہیں، ان سے ملاقات مناسب ہوگی۔ بالکل، فوراً ابو حاتم کو یہاں بلا لیں۔ لیکن آپ یہاں نہ رکیں، آئیے میں آپ کو آرام گاہ دکھا دیتا ہوں۔ گو وہ آپ کے قابل تو نہیں ہوگی مسٹر علی، لیکن بہرطور آپ اسے قبول کیجیے گا، حسن نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب سارا کھیل میرے قابو میں تھا۔ جس عمارت میں مجھے پہنچایا گیا وہ اس عمارت سے چند گز کے فاصلے پر تھی، لیکن خاصی بہتر تھی۔ ایک آرام دہ کمرے میں مجھے پہنچا کر حسن بن ابراہیم نے کہا، کوئی ضرورت ہو تو میں نے ایک خادم دروازے پر چھوڑ دیا ہے، آپ اسے بتا دیں۔ میرے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے حسن، اسے یہیں پہنچا دیں۔ میں نے کہا، بہت بہتر، ابھی تھوڑی دیر میں وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی، حسن نے کہا اور چلا گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کورنیل میرے پاس پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پر بدستور تجسس تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا اور کورنیل بھی مسکراتی ہوئی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کا سبب اس سے پوچھا تو وہ آہستہ سے بولی، کوئی خاص بات نہیں، بس تمہاری شخصیت پر غور کر کے ہنس رہی تھی۔ تم حالات کو کس طرح قابو میں کر لیتے ہو یہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کوئی خاص بات نہیں کورنیل، لگن سچی ہو اور مقصد نیک ہو تو کوئی مشکل نہیں رہتی، خود بخود راستے بنتے چلے جاتے ہیں اور انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تم اپنی مثال لے لو، تمہارا تعلق میرے مخالفین سے تھا لیکن تم میری مدد پر آمادہ ہو گئی۔ اب بتاؤ تم نے میرے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا تھا؟ اس لیے کہ میں پاگل ہوں، کورنیل نے جواب دیا۔ تو پھر ممکن ہے یہ لوگ بھی پاگل ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کورنیل بے اختیار ہنس پڑی۔ میں دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنستی رہی، پھر بولی، نہیں، یہ میری طرح کے پاگل نہیں ہو سکتے۔ کورنیل کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہی خادم اندر آ گیا۔ اس نے ایک ٹرے ہمارے سامنے رکھ دی۔ ٹرے میں خشک میوے اور کافی کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ یہ سامان سرو کر کے وہ چلا گیا۔ کورنیل کو میں نے اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور کافی کی ایک پیالی بنا کر میرے سامنے رکھ دی، پھر دوسری پیالی خود لے کر بیٹھ گئی۔ ہم میوہ اور کافی سے شغل کرتے رہے۔ باقی وقت ہم نے باتیں کر کے گزارا۔ پھر رات ہو گئی۔ ہمیں کمرے ہی میں کھانا دیا گیا، پھر ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کورنیل کی طرف دیکھا، وہ بھی جاگ رہی تھی۔ تب میں نے اسے مخاطب کیا، کورنیل کیا بات ہے، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ آپ بھی تو نہیں سوئے ہیں؟ وہ بولی، تم میری فکر نہ کرو، جب نیند آ جائے گی سو جاؤں گا۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی، ورنہ اب تک سو گئی ہوتی۔ تو یہ بات ہے، چلو ٹھیک ہے، جب تک نیند نہیں آتی ہم باتیں کریں گے۔ ویسے بھی میں تم سے کھل کر کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ضرور مسٹر وستونیا، ضرور، میں منتظر ہوں، وہ بےتابی سے بولی۔ کورنیل، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ تم نے جس طرح اور جن حالات میں مجھ پر بھروسہ کیا، اس کے بعد یہ ممکن نہیں کہ میں تمہیں کسی مرحلے پر بھی بے سہارا چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں۔ حالانکہ میری زندگی جس انداز میں گزر رہی ہے اور جو ہنگامے میرے ساتھ سفر کرتے ہیں، ان کے پیش نظر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں تمہیں مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھوں۔ بہت دیر سے میں اسی حوالے سے تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ تمہارے لیے کیا کروں۔ کورنیل، تم مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کورنیل خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ وہ اپنے طور پر کچھ فیصلے کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، ظاہر ہے احمق نہیں تھی، اور میرے ان الفاظ کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی احسان کے بدلے میں بہت سے احسانات تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن زندگی بھر کا ساتھ کون نبھاتا ہے جب تک کہ دلوں کے درمیان وہ تعلق نہ ہو جو زندگی بھر ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور میں نے اسے ابھی تک اس قسم کا کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ سمجھدار لڑکی تھی، چند ہی لمحات میں اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔
میں سمجھ رہی ہوں مسٹر وستونیا تمہاری الجھن کو، اور میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ اپنی اس چھوٹی سی کارکردگی کے صلے میں تم سے میں کچھ نہیں مانگوں گی۔ اب رہی میرے مستقبل کی بات، تو اس سلسلے میں بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میرا ماضی ہی کیا تھا جو مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچا جائے۔ میں پہلے بھی ایک خادمہ کی حیثیت سے زندگی گزارتی رہی ہوں، آئندہ بھی کسی نہ کسی صورت باقی زندگی گزر ہی جائے گی۔ تم یوں کرو مسٹر وستونیا کہ مجھے اسپین بھجوا دو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو دنیا کے کسی بھی ملک میں بھجوا دو۔ بس مجھے اتنی ہی مدد کی ضرورت ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنی گزر اوقات کر سکوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں کوئی لرزش نہیں تھی، بہت ہی صاف الفاظ میں نہایت اعتماد کے ساتھ اس نے اپنا مدعا بیان کیا تھا، مگر اس کی باتیں سن کر میں اپنے دل پر ایک بوجھ سا محسوس کرنے لگا تھا۔ کورنیل اب میری نظر میں کوئی معمولی لڑکی نہیں رہی تھی، اور میں اسے بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے لیے مستقل طور پر زندگی گزارنے کا معقول انتظام کروں۔ اسے تنہا چھوڑنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ میرے دشمنوں کے انتقام کا شکار ہو جائے۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کر لیا اور پھر آہستہ سے بولا، تب تمہیں امریکہ جانا پڑے گا کورنیل۔ امریکہ؟ کورنیل نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ہاں، کیوں؟ نہیں، میرا مطلب ہے وہاں کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ اس لیے کہ وہاں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا مجھ سے گہرا تعلق ہے۔ میں تمہیں اسی کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، تمہیں اس کے پاس جا کر خوشی ہوگی۔ کون ہے وہ؟ یہ تمہیں اس سے مل کر ہی پتا چلے گا۔ تمہاری کوئی اپنی محبوب شخصیت ہے؟ کورنیل نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ تو پھر مجھے اس کی خدمت گزاری کے لیے بھیج دو۔ کیا وہ مجھے قبول کر لے گی؟ بالکل، کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً تمہاری بیوی ہوگی، کورنیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ تمہیں میرے کچھ پیغامات اس تک لے جانے ہوں گے، میں نے کہا، اور اسے یہ اطمینان دلانا کہ میں ٹھیک ہوں اور اپنے مشن کی تکمیل میں مصروف ہوں۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اچھا، ایک سوال کروں؟ ہاں ضرور، تمہارا مشن کیا ہے؟ کورنیل، یوں سمجھ لو کہ جن لوگوں کے ساتھ تم تھی میں ان کے مخالف گروپ میں ہوں۔ وہ تو میں جانتی ہوں، لیکن یہاں میرا مطلب ہے، ہاں، میں عرب مفادات کا حامی ہوں اور انہی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اوہ، کورنیل نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ میں دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے پوچھا، تمہیں امریکہ جانے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، اگر تم میرے لیے یہ مناسب سمجھتے ہو تو مجھے امریکہ بھجوا دو۔ در حقیقت میں دوسروں پر ہی بھروسہ کرتی آئی ہوں، اپنی زندگی میں خود آگے بڑھ کر کچھ نہیں کیا، تو بس مطمئن ہو جاؤ، میں تمہیں امریکہ بھجوانے کی تیاریاں کیے دیتا ہوں۔ رات کافی گزر چکی تھی، اب مجھے بھی نیند آ رہی تھی، چنانچہ میں نے بمشکل تمام کورنیل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بستر پر آرام کرے، اور خود ایک اور جگہ منتخب کر کے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ دوسری صبح خوب سورج نکل آیا تھا جب میں جاگا۔ چونک کر بستر کی طرف دیکھا تو کورنیل بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں اٹھ گیا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ جس خادم کو حسن نے میرے لیے مخصوص کیا تھا وہ باہر موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مستعد ہو گیا۔ غسل کر لے جناب، ناشتہ تیار ہے، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ کیا ابو حاتم نہیں آئے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی ساتھی خاتون انہی کے پاس موجود ہیں، خادم نے جواب دیا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اس کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ابو حاتم بیٹھا ہوا تھا۔ کورنیل اس کے نزدیک ہی موجود تھی۔ ابو حاتم نے کھڑے ہو کر میرا خیر مقدم کیا اور مجھ سے گلے ملتے ہوئے بولا، علی، گو آپ سے جدا ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، لیکن آپ کی یاد ہمیں مضطرب کرتی رہی۔ کورنیل نے چونک کر ابو حاتم کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھنے لگی۔ غالباً میرے بدلے ہوئے نام پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو حاتم، کیا کورنیل سے متعارف ہو چکے ہو؟ ہاں محترمہ، سے میں نے آپ کے بارے میں بہت سے سوالات کیے، لیکن آپ کی نہایت قابل اعتماد ساتھی معلوم ہوتی ہیں۔ کیا یہ بول نہیں سکتی؟ بول سکتی ہیں، لیکن ہر جگہ نہیں۔ ابو حاتم ہنسنے لگا، پھر وہ کورنیل سے مخاطب ہو کر بولا، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو مجھ پر اعتماد ہو گیا ہوگا کہ میں علی کے ساتھیوں میں سے ایک ہوں۔ کورنیل نے میری طرف دیکھا اور میں ہنس کر بولا، کورنیل مجھے علی کے نام سے نہیں جانتی ابو حاتم، میرا نام وستونیا ہے۔ نہیں، اب میں آپ کو علی کے نام سے جانتی ہوں مسٹر وستونیا، کورنیل نے کہا۔ ابو حاتم معذرت آمیز انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، شرمندہ ہوں، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں ابو حاتم،
कॉर्नील को मुझे ये सब कुछ बताना ही था। खैर छोड़ो इस मसले को, मैं तुमसे कुछ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन बेहतर है इससे कबल हम लोग नाश्ता कर लें। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने तो सुबह से अब तक चाय भी नहीं पी, अबू हातिम ने कहा। थोड़ी देर के बाद हमें उसी कमरे में नाश्ता सर्व कर दिया गया। नाश्ते के बाद कॉर्नील अपनी जगह से उठ गई और कहने लगी, मैं कमरे में जा रही हूँ अली, आप अपने दोस्त से गुफ्तगू कीजिए। उसके अली कहने पर मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन खम कर दी और कॉर्नील बाहर निकल गई। अली, मेरी जल्दबाजी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया आपको? अबू हातिम ने पूछा। नहीं अबू हातिम, कॉर्नील मेरी मददगार है, एक ऐसी लड़की जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी भर के साथियों का साथ छोड़ दिया। आपके लिए तो लोग दुनिया छोड़ सकते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो आपके मेकअप पर हैरत है, गालबन कोई स्पेनिश भी आपको देखे तो नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। बहरहाल कॉर्नील के बारे में मैं तुमसे फिर गुफ्तगू करूंगा। ये अच्छी बात है अबू हातिम कि तुम बंगाना में मौजूद हो। वैसे यहाँ किस सिलसिले में आना हुआ? कोई अहम सिलसिला नहीं था, बस कुछ छोटे मोटे काम थे जिनकी वजह से मैं यहाँ आ गया। यहाँ से मुझे तिरोडा जाना था। तो अबू हातिम, अभी तुम तिरोडा नहीं जा सकोगे। मैं तुम्हें एक अहम राज से आगाह करना चाहता हूँ। जरूर, आपकी तलबी पर ही मैं समझ गया था कि आपने यकीनन कुछ काम कर लिया है। हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर हमसे चंद रोज की गफलत हो जाती तो बंगाना की असलिहा फैक्ट्री को किसी भी कीमत पर बचाया नहीं जा सकता था। मेरी बात सुनकर अबू हातिम के चेहरे पर शदीद सनसनी फैल गई। वो साकत निगाहों से मुझे देखता रहा।